الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے عظیم خلیفہ، جلیل القدر صحابی اور فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا، جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 584 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ علم و حکمت، فصاحت و بلاغت اور بہادری میں مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شدید مخالف تھے۔ ایک دن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر غصے میں آئے تو ان کی قرات سے متاثر ہو کر قرآن کو سننے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے پہلی بار کھل کر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو بھی انہیں روکنا چاہے وہ سامنے آئے۔ دور خلافت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کی بنیاد رکھی۔ آپ کی سب سے مشہور اصلاحات میں شامل ہیں بیت المال کا قیام، عدالتوں کا نظام، افواج کی تنظیم، شہروں کی تعمیر و ترقی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو بچوں کے ساتھ بھوکا پایا۔ فوراً بیت المال سے آٹا اور کھانے کا سامان نکالا اور خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ ایران فتح ہوا۔ شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت بارگاہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک خادم نے جھکائے عرض کی، بندہ نواز قیدیوں کی صورت مال غنیمت میں ایران کے بادشاہ یزد گرد کی بیٹی شہر بانو بھی موجود ہے، جن کی ولادت ایران کے شاہی دربار میں ہوئی ہے۔ عفت و حیا اور پاکیزگی جن پر نازاں ہیں، پاکیزہ فطرت پر ایسے قائم ہیں کہ استحکام بھی حالت رشک میں ہے۔ دربار کی بری اخلاقی اقدار، بیہودہ نظریات اور روایات جن سے کوسوں دور کھڑے ہیں۔ مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ بتانے والے کے چہرے پر ایک لمبی نظر ٹکانے اور سوچنے کے بعد فرمایا، چاہتے ہو کہ عفت و حیا سے مزین ایک شہزادی کے لیے کسی شہزادی کی تلاش ہے؟ جی حضور، بتانے والے نے جواباً عرض کیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے شادمانی کو مقدر بنائے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر بلائیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اسلام کے پاکیزہ ماحول میں ایک شہزادی کو ایک شہزادی کے سپرد کیجیے۔ اب اگر ایران و تہران کے بچھائے دسترخوان پر پڑی پوسیدہ ہڈیوں کو چوسنے والا کوئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام کرتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جس نے حقیقی سعادت کے لیے ایک مقدس ماں کا انتخاب فرمایا۔ کسی بھی صحابہ پر تنقید کرنے یا سننے سے پہلے اس سچی تاریخ کو یاد رکھیے گا، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ تو جان چھڑکتے تھے اہل بیت پر، اور آج اہل بیت کے نام پر ان ہستیوں کو برا بلا کہتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلے کو شہر کے باہر پڑاؤ ڈالتے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حفاظت کی نیت سے ساری رات پہرا دیا تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کرے۔ صبح قافلے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہ محافظ خود خلیفہ وقت ہیں
تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھی نابینا عورت کو دیکھا جو اپنی ضروریات خود پوری کرنے سے قاصر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر کی صفائی کی اور کھانے کا انتظام کیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عورت کی مدد کرنا چاہی، لیکن انہیں پتہ چلا کہ کوئی اور پہلے ہی روزانہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ جب کسی معاملے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ سختی ہوئی تو آپ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم حلیم اور بردبار بنو گی تو بہتر ہوگا، ورنہ اللہ کا حساب بہت سخت ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ان کی حساسیت اور ذمہ داری کا احساس تھا جو انہیں عوام کے حالات سے باخبر رکھتا تھا۔ جب مدینہ میں شدید قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات پر وہی پابندیاں لگائیں جو عام لوگوں پر تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور گوشت کھانا چھوڑ دیا اور صرف روٹی اور زیتون کے ساتھ گزارا کیا۔ حالانکہ آپ خلیفہ تھے، آپ فرماتے، جب تک میری قوم خوشحال نہ ہوگی میں خوشحال نہیں ہو سکتا۔ شراب پر پابندی۔ جب شراب پر پابندی کا حکم نازل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بچو۔ یہ حکم نافذ کرتے وقت آپ نے اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا اور معاشرتی اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک شخص پر ہاتھ اٹھایا۔ جب معاملہ خلیفہ تک پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ مظلوم کو بدلہ لینے کا حق ہے۔ آپ نے کبھی اپنے خاندان کو رعایت نہیں دی اور فرمایا، عدل ہی ریاست کی بنیاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سرکاری چراغ بجھا دیا۔ جب ذاتی گفتگو شروع ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چراغ بیت المال کا ہے اور ذاتی گفتگو میں اس کا استعمال جائز نہیں۔ بیویوں کے حقوق کی اہمیت۔ ایک دن ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور شکایت کی، اس کی بیوی اس سے بدتمیزی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر اس نے اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی آواز سنی جو ان سے بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ شخص حیران ہو کر واپس جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا، میری بیوی میری خدمت کرتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور میرے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ اگر وہ کبھی کبھی سختی سے بات کر بھی لے تو میں صبر کرتا ہوں۔ یہ تمام کہانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل، مساوات، رحم دلی، شجاعت اور دیانتداری کی عظیم مثالیں ہیں۔ ان سے ہمیں حکمرانی اور زندگی کے ہر پہلو میں انصاف کا درس ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اور حال احوال معلوم ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔